أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلہ. اور پھر اس کا جواب ان لفظوں میں دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. عرض کر چکا ہوں، صرف ایک ہلکا سا اشارہ اپنی تقریر کو مربوط کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جب یہ طے ہو چکا کہ راستے کا تعین خدا ہی کر سکتا ہے، راہ ثواب خدا جب تک نہ بتائے اس وقت تک انسان نہیں سمجھ سکتا، اور خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے، اس کے احکام کو جاننے کے لیے ضرورت تھی کچھ ہادی کی، کچھ نبی کی، کچھ امام کی. اور ہم کسے سچا نبی سمجھیں، کسے سچا امام سمجھیں، اس کے لیے ضرور ہے دلیل و بینہ و برہان و معجزے و آیت کی، تاکہ تشخیص ہو سکے کون سچا نبی ہے، کون جھوٹا، کس کا دعویٰ برحق ہے، کس کا دعویٰ باطل. خداوند عالم نے انسان کے اس مطالبے کو تسلیم کیا، اور جب بھی کسی نبی کو بھیجا دلیل برہان بینہ کے ساتھ بھیجا. لیکن بعض افراد یا بعض طاقتیں جو اپنا مفاد اسی میں سمجھتی ہیں کہ انسان خدا سے دور رہے، مذہب سے بیگانہ رہے، ان کے بنائے ہوئے قوانین کا اسیر رہے، الہی قوانین کی پابندی نہ کرے. انہوں نے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے مذہب پر مختلف اعتراضات کیے، اور یہ کہا کہ مذہب کوئی حقیقت نہیں ہے، خدا کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ غلط خیال ہے کہ خدا نے انسان کو خلق کیا ہے، بلکہ انسان نے خدا کو خلق کیا ہے. مختلف وجوہ، مختلف اسباب اس کے بیان کرتے ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں کہ سامراجی طاقتوں نے، استحصالی حکومتوں نے انسان کا خون چوسنے کے لیے، اس کا استحصال کرتے رہنے کے لیے، اپنی حکومت برقرار رکھنے کے لیے کچھ حربے اپنائے، کچھ وسیلے اختیار کیے. اسی میں سے ایک حربہ مذہب ہے. مذہب وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے وہ انسان کو حقائق سے غافل کر سکتے ہیں، تھپک تھپک کے انہیں سلا دیں گے، انہیں اس طرف دھیان ہی نہ دینے دیں گے کہ ان کا بھی کچھ حق بنتا ہے دنیا میں، انہیں بھی کچھ چاہیے. محنت وہ کریں، پھل کوئی اور لے جائے، زحمت وہ اٹھائیں، ثمرہ کسی اور کو ملے، اس طرف متوجہ ہی نہ ہوں وہ. چنانچہ مذہب کو اس نے ایجاد کیا. دلیل کے طور پر کچھ مذہبی مفاہیم کو پیش کرتے ہیں، کچھ مذہبی تعلیمات کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ ساری تعلیمات وہی ہیں کہ اگر انسان ان تعلیمات پر عمل کرنے لگے تو اس کا لازمہ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا و ما فیہا سے غافل ہو جائے، اسے دھیان ہی نہ رہ جائے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کوئی لوٹ کرتا ہے، کوئی استحصال کرتا ہے، کوئی کسی کا خون چوستا ہے، چوسا کرے. ان مسائل میں سے ایک مسئلہ میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، زہد کے مسئلے کو وہ پیش کرتے ہیں. دوسرا مسئلہ آج پیش کروں گا، قضاء اور قدر. قضاء و قدر، اچھا یہ عجیب ہے کہ ان مسائل میں سے بھی ہے کہ جو خود واقعاً اہل مذہب کے لیے بھی بہت واضح تصور نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مذہب نے قضاء اور قدر کا مسئلہ پیش کیا، اور اس قضاء و قدر کے مسئلے سے ظالم طاقتوں کے لیے راستہ ہموار کر دیا.
مذہب دیکھیے دنیا میں بہت سے پائے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم جب مذہب کا دفاع کرتے ہیں تو ہر مذہب کا دفاع کرنا مقصود نہیں ہے۔ یقیناً بہت سے ایسے مذہب ہیں جو سامراج ہی کی ایجاد ہیں، جنہیں استحصالی طاقتوں ہی نے ایجاد کیا ہے، اور آج بھی وہ انہی کے سائے میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ لہذا ہر مذہب کا دفاع کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے۔ ہم جن مفاہیم کا دفاع کریں گے وہ اسلامی نقطہ نظر سے دفاع کریں گے۔ آج مقدر اور قضاء و قدر کے عنوان سے ہمارے درمیان بھی کچھ افکار ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مذہب، دین اسلام، قرآن اور حدیث، کیونکہ سرچشمہ مذہب یہی دو چیزیں ہیں، قرآن اور احادیث، قرآن اور سنت معصوم، یہی دو چیزیں ہیں۔ ان دو مصادر شریعت قرآن اور حدیث قضاء اور قدر کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ہم کیا سمجھتے ہیں۔ عام طور سے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ایک تصور یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، تقدیر تو خدا کے ہاں سے بن کے آئی ہے، جو اس کی مرضی، جو اس کی مشیت وہی ہوگا، ہم لاکھ ہاتھ پیر مارتے رہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر بنی امیہ کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا، اگر بنی عباس کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا، اگر اہل بیت رسول محروم رہ گئے اقتدار سے، کوئی بات نہیں ہے، مرضی خدا یہی تھی، مشیت معبود یہی تھی، مقدر میں یہی لکھا تھا، تقدیر ہی یہی تھی۔ کسی بھی مرحلے پر ناکام ہو جاتے ہیں، تسلی دینے والے بھی یہی کہتے ہیں اور خود وہ شخص بھی یہی کہتا ہے، کوئی بات نہیں بھائی، تقدیر میں اتنا ہی لکھا تھا، تقدیر میں اتنا ہی لکھا تھا۔ حکومتیں کسی ملک پر حملہ کریں، کسی ملک پر قبضہ کر لیں، کسی سماج میں ظالم اپنے ظلم کا ڈنکا بجاتے پھریں، ظاہر سی بات ہے کہ مقدر الہی یہی ہے۔ اگر واقعاً تقدیر اور قضاء و قدر کا یہی تصور ہے تو اعتراض کرنے والے حق بجانب ہیں۔ واقعاً ایسا قضاء و قدر تخریبی مفہوم رکھتا ہے۔ اگر کہا جائے کہ مذہب سماج کے لیے افیم ہے تو غلط نہ ہوگا۔ واقعاً اگر قضاء و قدر کا یہ مفہوم ہم مراد لے لیں، اگر مقدر اور تقدیر کا یہ مفہوم ہماری نگاہوں میں ہو تو سارا سماج معطل ہو کر کے رہ جائے گا۔ دیکھیں واقعاً اسلام اسی قسم کی قضاء اور قدر کو پیش کرتا ہے۔ قضاء اور قدر، ان دو لفظوں کا پہلے میں معنی بتا دوں۔ لغت میں قضاء کے معنی ہیں حکم اور فرمان کے، قدر مقدار کا تشخص اور تعین۔ قضاء اور قدر شریعت میں دو قسم کے پیش کیے گئے ہیں، قضاء و قدر تکوینی اور قضاء و قدر تشریعی۔ میں ذرا ان دو لفظوں کو آپ کے لیے پہلے بیان کر دوں کہ قضاء و قدر تکوینی کیا، قضاء و قدر تشریعی کیا، تاکہ مسئلہ الجھ نہ جائے۔ تکوین سے مراد لیا جاتا ہے تخلیق، خلقت۔ تشریع یعنی وہ قوانین جو شریعت نے پیش کیے ہیں۔ تشریع اور تکوین، قضاء و قدر تکوین میں کیا ہے اور قضاء و قدر تشریع میں کیا ہے، کیونکہ دونوں قسم کی تعبیرات مصادر اسلامی قرآن اور حدیث میں پائی جاتی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں قضاء و قدر تکوینی تو وہاں مراد یہ ہے کہ یہ پوری کائنات ایک سسٹم کی تابع ہے، علت و معلول کا نظام پایا جاتا ہے۔ اگر ہم نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر کے شیشے پہ مارا، شیشے کا ٹوٹنا ہے معلول اور پتھر مارنا ہے علت۔ قضاء و قدر تکوینی یعنی اس پوری کائنات میں کوئی واقعہ، کوئی حادثہ ایسا پیش نہیں آتا جس کی کوئی علت نہ ہو۔ کوئی واقعہ بغیر علت پیش نہیں آتا، تو علت کو تسلیم کرنا قضاء۔ قدر یعنی وہ مقدار، جب پتھر اٹھا کر کے شیشے پہ مارا تو ایک ہے چوٹ کا پڑنا، دوسرے ہے ٹوٹنا۔ ٹوٹنے کی مقدار کتنی ہے،
ٹوٹنے کی مقدار کا تعلق ہے پتھر کتنا بڑا تھا، پتھر کتنی طاقت سے مارا گیا، کتنے فاصلے سے مارا گیا، ہوا مخالف سمت میں چل رہی تھی یا موافق سمت میں، یہ ساری چیزیں جمع ہوں گی جب تو ایک تخمینہ لگایا جائے گا اتنی طاقت سے اتنا بڑا پتھر ایسے ماحول میں اگر مارا جائے تو اتنا شیشہ ٹوٹے گا۔ وہ مقدار ہے قدر تکوینی، اور پتھر کا مارنا ہے قضاء تکوینی، یعنی پوری کائنات میں جو فعل بھی انجام پائے گا وہ ایک علت و معلول کے نظام کے تحت انجام پائے گا۔ اگر قضاء و قدر تکوینی کو ہم اس معنی میں لیتے ہیں، یعنی کوئی عمل بغیر علت کے انجام نہیں پا سکتا، یہ تخریبی مفہوم ہے یا تعمیری مفہوم؟ یہ ظالموں کے لیے میدان کو ہموار کرتا ہے یا ظالموں کے لیے میدان کو بند کرتا ہے؟ اگر ہم قضاء و قدر تکوینی اس معنی میں لے لیتے ہیں تو علی کا خانہ نشین ہو جانا، معاویہ کا برسر اقتدار آ جانا، بنی امیہ کا حکومت پہ قبضہ کر لینا، اہل بیت کا محروم رہ جانا، یہ خدا کا معین کردہ نہیں۔ ہاں، خدا نے یہ ضرور معین کیا ہے، اگر تم حق کا ساتھ نہ دو گے تو باطل قابض ہو جائیں گے، یہ ضرور خدا نے معین کیا ہے۔ حق کا ساتھ دو گے تو اہل حق حکومت پائیں گے، حق کا ساتھ نہ دو گے تو اہل باطل حاکم ہو جائیں گے۔ اگر ہم قضاء و قدر کو اس معنی میں مراد لے لیں تو عزیزو، نہ صرف یہ کہ سامراج کے لیے زمین ہموار نہ ہوگی، سامراج کا راستہ بند ہو جاتا ہے، یعنی مومنوں سے کہا جائے گا، صاحبان حق سے کہا جائے گا، جب تک چپ بیٹھے رہو گے وہ تم پر حکومت کریں گے، جس دن تم اٹھ کھڑے ہوگے اس دن ان کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کے اگر آیات کو آپ دیکھیں گے، میں فقط 2 آیتیں یہاں پیش کروں گا کہ جو اس مفہوم میں ہیں قضاء کو پیش کرتی ہیں۔ فَقَضَاهُنَّ 7 سَمَاوَاتٍ، قضاء کے لفظ میں آیا خدا مند عالم نے 7 آسمان تخلیق کیے، یا دوسری آیت میں ہے کہ اِذَا قَضَى أَمْرًا ان یقول لہ کن فیکون، جب خدا کسی امر کو ایجاد کرنا چاہتا ہے تو خدا کے جو چیز ایجاد ہوتی ہے اس کی ایک علت چاہیے۔ کبھی علت براہ راست ہوتی ہے اور کبھی علت بالواسطہ ہوتی ہے۔ خدا بند عالم جس چیز کو ایجاد کرنا چاہتا ہے کبھی انہیں بلا واسطہ ایجاد کرتا ہے، کبھی بالواسطہ ایجاد کرتا ہے۔ ایک دفعہ کائنات کو خلق کرنا چاہا، کن فیکون، یہاں کن اس نے بلا واسطہ ہے۔ کبھی انسانوں کو خلق کرنا چاہتا ہے، ماں اور باپ کے نطفے سے مل کر کے بچہ وجود میں آتا ہے، یہاں بھی علت ہے، لیکن یہاں پر علت ہے بالواسطہ، وہاں سب سماوات کی تخلیق جو ہو رہی ہے وہ ہے بلا واسطہ، وہ ہے بلا واسطہ۔ تو قضاء دونوں جگہوں پر قضاء جو ہے بمعنی یہ علت آیا، ایک جگہ علت بلا واسطہ، ایک جگہ علت بالواسطہ۔ اور قدر یعنی مقدار کا تعین، قرآن کہتا ہے واللہ یقدر اللیل والنہار، خدا ہی وہ ہے جو رات اور دن کی مقدار کا تعین کرتا ہے۔ یا والقمر قدرناہ منازل، خدا بند عالم نے چاند کے لیے منزلیں مقدر کی، معین کی ہیں۔ تو قضاء علت کے معنی میں، قدر اس علت کے اثر کا مقدار معین کرنے کے معنی میں، یہ ہے قضاء و قدر تکوینی۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے قضاء و قدر تشریعی۔ قضاء و قدر تشریعی کیا ہے؟ قضاء وہاں بھی حکم و فرمان کے معنی میں ہے، لیکن اب وہاں پر علت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہاں قضاء یعنی جن چیزوں کو انجام دینے کے لیے یا جن چیزوں سے رکے رہنے کے لیے خدا مند عالم نے حکم دیا ہے۔ خدا نے روزہ واجب کیا، قضاء تشریع، نماز واجب کیا، قضاء تشریع، حج واجب کیا، قضاء تشریع، زکوٰۃ واجب کیا،
قضاء تشریع نماز کی مقدار معین کی، نماز کی مقدار معین کی، 17 رکعت پڑھنا ہے، روزے کی مقدار معین کی، 30 دن رکھنا ہے، زکوٰۃ کی مقدار معین کی، 10%، 5%، 2.5%، جیسا موقع محل۔ تو اصل حکم ہے قضاء تشریعی، اور مقدار جو معین ہو گئی وہ ہوگی قدر تشریع۔ تو قضاء تشریع اور قدر تشریع دونوں قسم کے قضاء و قدر کو اٹھا کر کے دیکھیں، چاہے وہ تکوینی قضاء و قدر ہو، چاہے وہ تشریعی قضاء و قدر ہو، ان دونوں میں سے کوئی بھی قضاء و قدر ایسی نہیں ہے جس سے یہ الزام آئے کہ اسلام جو ہے لوگوں کو، عوام کو تھپک تھپک کے صلح دیتا ہے تاکہ ظالم اپنا کام کر جائے۔ اگر اس قسم کے قضاء و قدر کو دیکھیں گے، یعنی کوئی عمل علت کے بغیر ممکن نہیں، اور قضاء و قدر تشریع میں بھی آئیں گے، خداوند عالم نے تمہارے لیے ایک منصوبہ بنا کے دیا ہے، اس منصوبے کے لیے وقت بیان کر دیا ہے۔ عزیزو، جس کو برنامے پر، منصوبے پر اعتقاد ہوگا کہ کوئی عمل، کوئی کام منصوبے سے ہٹ کے نہیں انجام پاتا، اگر یہ اعتقاد ہوگا وہ سماج سویا ہوا سماج ہوگا۔ سویا ہوا سماج تو وہ ہوگا جس کا عقیدہ یہ ہو کہ کام تو ہو ہی جاتے ہیں، کسی وقت بھی کر لیں گے، آج نہ صحیح کل۔ بھائی جن کے ہاں کوئی منصوبہ نہیں ہوتا ہے، پروگرام نہیں ہوتا ہے، تو ان کے یہاں ہوتا اچھا بھائی آج نہیں کل کر لیں گے، کل نہیں پرسوں کر لیں گے۔ آج کا کام جب کل پہ ٹلتا جاتا ہے، نتیجتاً وہ کام انجام نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جس قوم کے پاس ایک پروگرام موجود ہوتا ہے، ایک منصوبہ موجود ہوتا ہے، ایک دستور العمل موجود ہوتا ہے، اس قوم میں جمود نہیں ہوتا ہے، اس قوم میں سکوت نہیں ہوتا ہے، اس قوم میں تحرک ہوتا ہے۔ تو نہ قضاء و قدر تکوینی اور نہ قضاء و قدر تشریعی۔ عزیزو، اگر قضاء و قدر اس معنی میں ہوتا جو ہمارے سماج میں رائج ہے، تو یہ فرائض کیا مانا؟ نماز واجب ہے، روزہ واجب، کیا مانا نماز واجب ہے جب ہمارے مقدر میں نماز نہ پڑھنا ہی لکھا ہے؟ اگر پہلے سے کچھ طے ہو چکا ہے یا ہمارے مقدر میں نماز پڑھنا ہی لکھا ہے تو ہمیں حکم دینے سے کیا فائدہ؟ نہ ہمارے لیے روکنا کسی چیز کا معنی رکھتا ہے، نہ کسی کو چیز کو انجام دینے کا ہے۔ اگر ظالموں کی حکومت ہمارا مقدر ہی ہے تو جہاد کیا معنی رکھتا ہے؟ حکم جہاد کس لیے آیا ہے؟ اگر گمراہ ہونا ہمارا مقدر ہی ہے تو انبیاء کس لیے آئے ہیں؟ اگر ہدایت پا جانا ہی ہمارا مقدر ہے تو انبیاء کس لیے آئے ہیں؟ اس لیے کہ نہ ہدایت میں ان کا کوئی اثر، نہ گمراہی میں ان کا کوئی اثر، آئیں یا نہ آئیں۔ اس معنی کا مقدر کا مطلب تو یہی ہوا نا، چاہے آئیں چاہے نہ آئیں، جس کی تقدیر میں ہے ہدایت پانا ہدایت پا جائے گا، جس کی تقدیر میں ہے گمراہ ہونا گمراہ ہو جائے گا۔ کلام معصوم سناؤں آپ کو، مولا علی یہ جو حدیث پڑھ رہا ہوں اصول کافی میں شیخ کلینی نے بھی لکھا ہے، اور کتاب تجرید الاعتقاد میں محقق طوسی نے بھی اس سے بحث کی ہے، اسی سلسلے میں روایت کے جملے ہیں کہ فَلَمَّا انصَرَفَ امیر المؤمنین علیہ السلام من صفین، اس وقت حضرت امیر جنگ صفین سے پلٹ رہے تھے، فَإِنَّهُ قَامَ إِلَيْهِ الشَّيْخ۔ خوب اچھی طرح اس حدیث کو سنیے، جو کچھ تفسیر میں نے کی ہے قضاء و قدر کی، اپنے پاس سے کی ہے یا کلام معصوم کی روشنی میں کی۔ فَإِنَّهُ قَامَ إِلَيْهِ الشَّيْخ، ایک بوڑھا کھڑا ہو گیا، اخبرنا یا امیر المؤمنین ان مسیرنا إلى الشام اکان بقضاء اللہ وقدرہ۔ مولا یہ بتائیے، یہ جو ہم شام گئے صفین کی جنگ لڑنے کے لیے، قضاء و قدر الہی کے تحت تھا یا یوں ہی؟ مولا جواب دیتے ہیں، فقال امیر المؤمنین والذی فلق الحبہ وبرئ النسمہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے ابتدائے آفرینش میں زمین کے آغوش میں زمین کے اندر دانے کو شگافتہ کیا، وبرئ النسمہ،
اور انسانوں کو خلق کیا ما وطعنا موطئا ولا حبتنا وادیا ولا علونا قلعة الا بقضائه وقدره. ہم نے ایک قدم بھی نہیں اٹھایا، کسی درے میں کسی وادی میں نہیں اترے، کسی بلندی پہ نہیں چڑھے مگر قضاء و قدر الہی کے تحت. بوڑھا سننے کے بعد کہتا ہے فَعِندَ اللَّهِ أَحْتَسِبُ عَنَائِي وَلَا أَرَى لِي مِنَ الْأَجْرِ شَيْئًا. یہ ساری محنت ہماری رائے گاں گئی. جب قضاء و قدر الہی کے تحت وہ ہمیں زبردستی لے گیا، اسی نے ہمیں لڑایا، ثواب بھی اسی کو ملے گا. فَمَا أَرَى لِي مِنَ الْأَجْرِ شَيْئًا، ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا. فقال امیر المومنین مہ ایھا الشیخ، بڑے میاں رکو، تیز نہ جاؤ. بل عظم اللہ اجرکم فی مسیرکم وانتم سائرون ومنصرفکم وانتم منصرفون. کہتا اجر نہیں، خدا نے بہت اجر رکھا ہے. جس وقت تم صفین میں جا رہے تھے جب بھی اجر تھا، پلٹ کے آئے تب بھی اجر تھا. کیوں؟ وَلَا تَكُونُوا فِي شَيْءٍ مِّنْ حَالَاتِكُمْ مُفْتَرِّينَ. اس لیے نہیں تھا، اس لیے تمہارا اجر ہے کہ تم مجبور نہ تھے صفین جانے میں اور نہ مجبور تھے صفین سے واپس آنے میں. عجیب. ابھی مولا کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ قضاء و قدر الہی کے تحت ہوا، اور ابھی کہہ رہے تم آزاد و مختار تھے. تو پھر کہتا ہے کیف والقضاء والقدر قد ساقانا. کس چیز کا اجر ملے گا جب قضاء و قدر الہی ہمیں لے گیا صفین میں؟ ہم خود سے تو گئے نہیں. مولا نے دیکھا کہ یہ بہت غلط فہمی میں مبتلا ہے. فرماتے ہیں ویحک ایھا الشیخ لعلک ظننت قضاء لازما وقدرا حتما. تو قضاء و قدر سے الہی سے غالباً اپنے کو مجبور سمجھ رہا ہے کہ گویا خدا نے تو لکھ ہی دیا تھا کہ تمہیں صفین میں جانا ہے، زندہ بچنا ہے یا مرنا ہے. تو جو معاویہ کے ساتھ چلے گئے تھے ان کو بھی خدا نے لکھ دیا تھا، جو علی کے ساتھ آ گئے ان کو بھی خدا نے لکھ دیا تھا. تو غالباً یہ سمجھ رہا ہے لو کان کذالک، اگر قضاء و قدر کا یہ معنی ہوتا جو تو سمجھ رہا ہے، لبطل الثواب والعقاب، اگر یہ معنی جو تو سمجھ رہا ہے 10 غلطیاں پیدا ہوں گی، 10 برائیاں پیدا ہوں گی اس سے. لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعید والامر والنہی. اگر قضاء و قدر کا یہ معنی ہے کہ انسان مجبور ہے، سب کچھ پہلے سے تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو ثواب اور عقاب کیا معنی رکھتا ہے، وعد و وعید کیا معنی رکھتا ہے، امر و نہی کیا معنی رکھتا ہے کہ خدا کہے یہ کرو یہ نہ کرو. تو سب کچھ خود تو لکھ چکا ہے، تو ہم سے کیوں کہہ رہا ہے؟ ہم خواہ پریشان کر رہے ہیں ہمیں. مذاق ہو گیا پھر تو نا. ایک انسان کو آپ باندھے ہوئے کہ دوڑو، کیسے دوڑیں؟ باندھے ہوئے آپ ہمیں، دوڑ سکتے ہی نہیں ہیں. تو مجبور ہمیں خلق کیا، تقدیر سب لکھ ڈالی، اس کے بعد کہتے ہیں دوڑو کوشش کرو. تو نہ امر ہوگا نہ نہیں کا معنی رکھ سکتا ہے. لا تأتي من الله لومة للمذنبين ولا مدحة للمسيئين ولا مدحة للمحسنين. اگر قضاء و قدر الہی کا یہ معنی ہو جو تو سمجھ رہا ہے تو خدا گنہگاروں کی مذمت کرے اور نیک کام کرنے والوں کی تعریف کرے، یہ تو کوئی معنی نہیں رکھتا. اس لیے کہ جس نے گناہ کیا اس کی تقدیر بھی تو نے لکھی، جس نے ثواب کیا اس میں کیا رہ گیا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں تلک مقولت عبدت الاوثان وجنود الشیطان وشہود الزور واہل العمى من الثواب
وهم قدریت هذه الامہ ومجوسها. مولا فرماتے ہیں یہ جو افکار تم قضاء و قدر کے معنی پیش کر رہے ہو، معلوم ہے یہ قضاء و قدر کس کا ہے؟ یہ قضاء و قدر کا مفہوم کون پیش کرتے ہیں؟ یہ بت پرستوں کا نظریہ ہے، یہ لشکریان شیطان کا نظریہ ہے. سب سے پہلے یہ نظریہ شیطان نے پیش کیا تھا. جب آدم کا سجدہ نہ کرنے کے جرم میں خدا نے شیطان کو نکالا، شیطان نے یہی تو کہا تھا، قالا فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. پڑھنے والے تو نے مجھے گمراہ کیا، میری سرنوشت میں گمراہی تو نے لکھا تھا، اپنے اختیار سے میں گمراہ نہیں ہوا، تو نے مجھے گمراہ کر دیا. اچھا دوسرے جملے میں خود اپنی ہی تردید بھی شیطان کر بیٹھتا ہے، کہتا ہے قالا، خوب آیت پہ غور کریں، قالا فبما اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اب تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بھٹکاتا رہوں گا. ارے اگر سب کچھ خدا ہی نے لکھ دیا ہے پھر تو کر کیا سکتا ہے؟ یہ کہنا کہ میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا، یعنی خدا نے اختیار و ارادہ دے رکھا ہے بندوں کو، اور خود تجھے بھی دے رکھا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر. خود تجھے بھی ارادہ و اختیار دے رکھا ہے، ورنہ مانا کہ اگر تو مجبور ہے تو کیسے بہکائے گا؟ کیسے بہکائے گا اگر تو مجبور ہے؟ تو سب سے پہلے اس کا نظریہ خود شیطان نے پیش کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ عقیدہ درست نہیں ہے. قالا بما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. تو مولا فرماتے ہیں یہ عقیدہ لشکر شیطان کا عقیدہ ہے. یہ عقیدہ ان لوگوں کا ہے جو جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، وہ عقیدہ ان لوگوں کا ہے جو دل کے اندھے ہیں. یہ عقیدہ مجوسیوں کا ہے، کیونکہ مجوسی آتش پرست، ان کا عقیدہ تھا کہ خیر اور شر یزداں و اہرمن، خیر سارا کا سارا یزداں کراتا ہے اور شر سارے کا سارا اہرمن کرا لیتا ہے. تو یہ عقیدہ قضاء و قدر کا یہ مفہوم اسلامی مفہوم نہیں ہے، یہ مفہوم بت پرستوں کے ہاں ہے، یہ مفہوم مجوسیوں کے ہاں ہے، یہ مفہوم شیطان پرستوں کے ہاں ہے. خدا پرستوں کے ہاں یہ مفہوم نہیں ہے، خدا پرستوں کے یہ مفہوم نہیں ہے. پھر کہتا ہے خوب پھر کیا ہے وہ؟ یہ کیا چیز ہے؟ قضا کا معنی کیا ہے؟ تو مولا قضا کا معنی کرنے کے لیے کہتے ہیں هو الحکم من اللہ تعالی والامر. یہاں جس قضاء و قدر کی بات میں نے کی ہے کہ میں قضاء و قدر الہی کے تحت گیا ہوں، یہ قضاء و قدر تشریعی ہے. اس کے بعد مولا آیت پڑھتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. خدا بند عالم نے قضا کیا ہے، حکم تمہیں دیا ہے کہ تم خدا کے علاوہ کسی اور کے پرستش نہ کرو. ہم صفین گئے، قضاء الہی تھی، یعنی خدا نے حکم دیا تھا. قضاء الہی کا مطلب حکم خدا ہے، فرمان خدا ہے. خدا نے واجب قرار دیا تھا صفین میں، اس لیے ہم گئے تھے. واپس بھی لوٹ کر کے آئے ہیں تو اس کے حکم کی روشنی میں ہیں. حکمیت کے مسئلے کے بارے میں اگر سکوت کیا یا قبول کیا میں نے مجبوراً، تو وہ بھی حکم خدا کی روشنی میں کیا. جو کچھ صفین میں ہم نے انجام دیا ہے، جو تلوار چلی ہے، جو خون بہا ہے، جو اقدام ہوا ہے، سب کچھ حکم خدا کی روشنی میں ہوا. یہ ہے قضاء و قدر الہی، نہ کہ وہ قضاء و قدر الہی. اگر آپ قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھیں تو سرے سے قضاء و قدر کا وہ گمراہ کن مفہوم جس میں ہمارا معاشرہ دوچار نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ، جو کچھ انسان کرتا ہے وہی اسے ملے گا. لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے جو اس نے کوشش کیا ہے. اگر سب کچھ لکھا ہی ہوا ہے، کوشش کا ہے کی نہیں؟ لکھا ہوکھا کچھ نہیں. لیس للانسان الا ما سعى ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم.
ساری آیتیں قرآن کی ہیں. کسی حدیث میں، قرآن کی کسی آیت میں قضاء و قدر کا وہ مفہوم نہیں پیش کیا گیا جو آج ہمارے ہاں رائج ہے. اگر امت اسلامی قرآن کی ان آیات کو نظر میں رکھے، سرچشمہ اصلی تو وہی ہے نا، قرآن ہے. جو ہمارے سماج میں افکار پائے جا رہے ہیں، مذہب اس کا تو جواب دہ نہیں ہے. تو کہنے والے جو کہتے ہیں کہ دین افیم ہے، اس دین کو سامراج نے ایجاد کیا ہے، آیا ان آیتوں کے ہوتے ہوئے، ان حدیثوں کے ہوتے ہوئے سوچا بھی جا سکتا ہے کہ اس دین کو سامراج نے ایجاد کیا ہوگا؟ یہ آیتیں، یہ حدیثیں زہر حلاحل ہیں سامراج کے لیے، سمے قاتل ہیں سامراج کے لیے. ضرورت صرف ہے دین کو سمجھنے کی، دین کو اس کے اصل مصادر سے سمجھیں. عرض کیا میں نے، اصلی مصادر ہمارے ہاں قرآن اور سنت. البتہ عقل و اجماع بھی ہے، اجماع کی بہرحال باز گشت کسی نہ کسی طریقے سے وہ سنت ہی کی طرف ہو جاتی ہے. اور عقل بھی، اب عقل کیا ہے، کون سی عقل حجت ہے، بہرحال ایک طویل بحث ہے، اس میں فی الحال نہیں پڑھوں گا کہ کل آپ لوگوں کا بہرحال ویک ڈے ہے، کچھ دن چھٹیاں تھیں، میں نے آپ کا خوب وقت لے لیا، 2-3 دن فرصت سے میں نے فائدہ اٹھایا. تو قضاء و قدر الہی نہ احادیث میں ملے گا اور نہ رہبران دین کی سیرت میں ملے گا. اس معنی میں مولا کائنات ایک دیوار کے پاس بیٹھے تھے، جو دیوار جھکی ہوئی تھی، اسے گرنے کا اندیشہ تھا. مولا وہاں سے ہٹ کے دور بیٹھ گئے. کسی نے کہا اتفر من قضاء اللہ. بعض مقدس مآب افراد ہوتے ہیں نا، تو امام پر بھی اعتراض کرنے سے نہیں چکتے. بڑا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں سے نمٹنا. اتفر من قضاء اللہ، آپ قضاء الہی سے بھاگ رہے ہیں. جو لکھا ہے قسمت میں وہی ہوگا. قسمت میں اگر دیوار کا گرنا لکھا ہے تو دیوار گر جائے گی، اگر آپ کا مرنا لکھا ہے آپ مر جائیں گے. مولا نے کہا افر من قضاء اللہ الی قدرہ، میں قضاء الہی سے قدر الہی کی طرف جا رہا ہوں. قضاء الہی یقیناً دیوار مرضی خدا کے بغیر گر نہیں سکتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر دیوار اس مقدار میں خم ہو گئی، مسالہ اس میں اگر اس قسم کا لگا رہا، جو علت خداوند عالم نے معین کی ہے، دیوار گرے گی اسی علت کے تحت. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اس علت سے نکل کر کے دیوار نہیں گر سکتی ہے. لیکن خدا نے ہمیں عقل بھی تو دی ہے. میں حساب تو لگا سکتا ہوں کہ اگر یہ دیوار گرے گی تو اینٹیں کہاں تک جائیں گی. میں قضاء الہی سے ہٹ کر کے قدر الہی تک جا رہا ہوں، یعنی جہاں تک اینٹیں نہیں پہنچے گی وہاں جا کر کے بیٹھ جاؤں گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک سوال اٹھ جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ انسان پھر مکمل سے آزاد ہے؟ اپنے اعمال کا انسان خود خالق ہے. گویا 2 خالق ہو گئے، ایک پوری کائنات کا خالق اللہ بڑا خالق، اور ایک ہم چھوٹے خالق. ہم اپنے اعمال کے خالق، اللہ ہمارا خالق. شرک ہو گیا. 2 خالق. ہمارے یہاں مذہب شیعہ میں ایک لفظ استعمال کرتے الامر بین الامرین. نہ ایسا ہے کہ ہم مجبور محض ہیں اور نہ ایسا ہے کہ ہم خدا کے مقابلے میں خالق ہیں. نہیں، یقیناً ہم اپنے اعمال کے خالق ہیں لیکن مستقل خالق نہیں ہیں. ایک مثال دوں آپ کی خدمت میں. یہ لائٹ جل رہی ہے، کنٹرول وہاں سے ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جب چاہیں اس کو آف کر دیں، آپ کے اختیار میں ہے نا. جب چاہیں اس کو آن کر دیں، آپ کے اختیار میں ہے. واقعی اختیار میں ہے مکمل طور سے نہیں، کہیں پر پھنسے بھی ہوئے ہیں.
جہاں سے پاور آ رہا ہے، جہاں سے پاور آ رہا ہے وہ اگر کاٹ دیں تو یہ آپ کا آف آن کرنا کوئی کام دے گا؟ اختیار بھی ہے اور مجبور بھی ہیں۔ اختیار یہ ہے کہ جب تک پاور آ رہا ہے، جب تک پاور آ رہا ہے، اختیار ہے، اس کو چاہیں آن کریں چاہے آف کر دیں اس کو۔ لیکن جب وہاں سے پاور کٹ ہو گیا، ہم اپنے اعمال کے خالق ہیں، کس بلبوتے پر؟ اس انرجی اور توانائی کے بلبوتے پر جو خدا نے ہمیں دی ہے۔ جس دن وہ انرجی کو چھین لے ہم سے، صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ ایک ٹرین پہ بیٹھے ہیں، برقی ٹرین، الیکٹریسٹی سے چلنے والی ٹرین چلی جا رہی ہے، دو راستے ہیں، چاہیں تو ہم اس راستے پہ چلے جائیں، چاہیں تو اس راستے پہ چلے جائیں۔ یہ اختیار ہے نا اس کو، جو بیٹھا ہوا ہے اس کے اندر، ڈرائیور جو چلا رہا ہے انجن کو، یہ ہے نا اسے اختیار۔ لیکن کیا پورا اختیار ہے؟ اسی وقت تک اختیار ہے جب تک پاور آ رہا ہے۔ اگر پاور کٹ ہو گیا وہاں سے، اس نے پاور دے کر کے ہمیں اختیار دیا ہے کہ تمہارا دل چاہے اس راستے پہ جا کر کے ہم سے ثواب لے لو، تمہارا دل چاہے اس راستے پہ جا کر کے ہمارے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ، لیکن اپنے کو مختار کل مت سمجھ بیٹھنا۔ اسی وقت تک اختیار تمہیں ہے جب تک ہم وہاں سے پاور کو کٹ نہیں کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ جس دن پاور کٹ ہو گیا اس دن آپ کا اختیار ختم ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، ہم جب اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیتے، مجلس کو نعمت اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا۔ میں نے کل ایک براہ راست تعلیم اور بالواسطہ تعلیم کی مثال مجلس نے وہاں پر دی تھی۔ آج بھی ہمارے یہاں یہ براہ راست تعلیم اور بالواسطہ تعلیم کا سسٹم چل رہا ہے۔ کچھ تعلیم مدرسوں میں ہوتی ہے، وہ ہے براہ راست تعلیم، اور کچھ تعلیم مجلسوں میں ہوتی ہے، یہ ہے بالواسطہ تعلیم۔ نام حسین پر آتے ہیں، سب کچھ سیکھ کے جاتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں حسین پر آنسو بہانے کے لیے، نبوت کے بارے میں بھی معلومات لے کے جاتے ہیں، امامت کے بارے میں بھی لے کے جاتے ہیں، توحید کے بارے میں بھی لے کے جاتے ہیں۔ ایسے بعض افسوس ہے کہ بعض لوگ اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ صاحب ہم مجلس حسین میں آتے ہیں یا مجلس خدا میں آتے ہیں۔ سنجیدہ افراد کی زبانی میں نے یہ بات سنا۔ جرسی میں گیا تھا مجلس پڑھنے، وہاں کھانا دسترخوان پہ لگا تھا، وہ کافی سنجیدہ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے۔ ہم مجلس حسین میں جاتے ہیں، مجلس خدا میں نہیں جاتے ہیں۔ ارے فضائل حسین بیان کرو، مصائب حسین، یہ کیا ہے؟ قضاء قدر الہی جانے کیا کیا ساری چیزیں، اس سے ہمیں کیا مطلب ہے؟ تعجب ہے کیسے آپ حسین سے خدا کو الگ کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے قلب کو اپنے سے الگ کر سکتے ہیں؟ اپنے قلب کو آپ اپنے سے الگ کر سکتے ہیں؟ جو حیثیت قلب کو جسم میں ہے، وہی حیثیت حیات حسین میں خدا کو ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، مولا خود فرماتے الہی من وجدک ماذا فقدک ومن فقدک ماذا وجدک۔ معبود جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا، اور جسے تو نہ ملا اس نے کیا پایا۔ محوریت، مرکزیت، اصالت حیات حسینی میں خدا کو حاصل ہے۔ حسین یعنی اسلام۔ ہم حسین کو اسلام سے الگ نہیں کر سکتے، یا اسلام کو حسین سے الگ نہیں کر سکتے۔ جس دن حسین کو اسلام سے الگ کر دیا، اسلام مردہ۔ اسلام مردہ ہے وہ اسلام جس میں حسین نہ ہو۔ چولی دامن کا ساتھ ہے حسین اور اسلام کا، ہم انہیں الگ نہیں کر سکتے۔ ہمارے بزرگوں نے اگر مجلسیں قائم کی تھیں، ائمہ نے اگر ان مجلسوں کے قیام کے اہتمام کا حکم دیا تھا، مصلحت یقیناً یہی تھی کہ ہم ان مجلسوں کے ذریعے سے
اسلام کو پھیلا سکتے ہیں. میں اگرچہ کوشش کر رہا تھا جلدی سے ختم کرنے کی کہ 5 منٹ کی بات رہ گئی وہ میں کہہ دوں آپ کو. مجلس کی تاثیر سنیں گے. کیا نعمت ہمارے ہاتھ میں آئی ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. 2 ملک ہیں مشرق وسطیٰ میں, مڈل ایسٹ کے 2 ملک. البتہ ایک تو شاید ہم یورپ میں بھی کچھ حصہ مان لیں اس کو, ترکی اور ایران. ترکی اور ایران. آج سے 80 سال پہلے ہم آپ کو لے جائیں, 90 سال پہلے لے آتے ہیں, جب ابھی ترکی میں عثمانی خلافت تھی اور ایران میں صفوی دور چل رہا تھا. نہیں معاف کریں گے, صفوی دور ختم ہو چکا تھا 80 سال پہلے. تو قاجار کا دور تھا, اور قاجار کا دور بھی پہلوی حکومت ختم کرنے کے در پہ تھی, بھی ختم نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے جو ہے قاجار حکومت سے پہلے صفوی حکومت وغیرہ کا دور دورہ رہ چکا ہے, تقریباً 4 سے 500 سال پہلے. صفوی حکومت شیعت کی نمائندہ مانی جاتی تھی اور عثمانی حکومت سنیت کی نمائندہ تھی. دونوں ملکوں میں نمائندہ حکومتیں قائم تھیں, شیعہ اسلام, سنی اسلام, عزاداری والا اسلام, بغیر عزاداری والا اسلام. 80 سال پہلے انگریز سامراج نے ایک چال چلی دونوں ملکوں میں, ترکی میں بھی اور ایران میں بھی, اسلام کو ختم کرنے کی. ترکی میں اسلام کو ختم کرنے کا ہیرو بنا مصطفیٰ کمال, جسے بعد میں کہا گیا اتا ترک. اس نے اس خلافت کی مشینری کو توڑ دیا. خلافت عثمانی اتا ترک کے ہاتھوں ختم ہوئی. ہم بڑی حیرت ہوتی ہے ہندوستان میں جب اس زمانے کی تاریخ کو پڑھتے ہیں, جب خلافت وہاں ختم ہوئی تھی تو احیاء خلافت کے لیے ہندوستان میں تحریک چلی تھی. مصطفیٰ اور جوہر اور محمد علی وغیرہ جو ہیں اس زمانے کی چیز, اور گاندھی نے بھی خلافت کی تحریک میں مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا چونکہ وہ انگریزوں کے خلاف ہو رہی تھی. ایک طرف سے احیاء خلافت کے لیے کوششیں بھی ہو رہی تھیں, دوسری طرف سے خلافت توڑنے والے کو غازی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا, مصطفیٰ کمال غازی. سمجھ میں نہیں آتا ہے دونوں تضاد کیوں ہوئے. توڑنے والے کو غازی بھی کہہ رہے ہیں اور پھر سے اس کو زندہ کرنے کی کوشش بھی ہو رہی تھی. مصطفیٰ کمال نے خلافت عثمانی کو وہاں سے ختم کیا. اس کے بعد چن چن کے اسلامی مظاہر کو ختم کرنا شروع کیا. عورتوں کے سروں سے چادریں چھینی اس نے, علماء کے لباس کو چھینا, ان کی داڑھیاں مونڈی اتا ترک نے. اس کو بعد میں کہا گیا اتا ترک, یعنی بابائے ترک, پدر ترک, ترکوں کا باپ, لقب ان کو بعد میں دیا گیا. اسی زمانے میں ایران میں رضا خان آیا, محمد رضا شاہ پہلوی جو ہٹایا گیا ایران سے, اس کا باپ. اسی ڈھرے پہ اس نے کام شروع کیا. ایران میں بھی عورتوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں, باقاعدہ چادریں چھین کر کے چوراہوں پر آگ لگائی جاتی تھی. اور شاہ کے زمانے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, 17 دے ایک مہینہ ہے ایران کا, اس کی 17 تاریخ کو باقاعدہ چادر جلانے کا جشن ہوتا تھا. اگرچہ وہ اجبار نہیں رہ گیا تھا کہ ہر ایک سے چادر چھین لیں, لیکن وہ رسم جاری رہتی تھی. دونوں ملکوں میں اسلام کو ختم کرنے کی تحریک چلی اور علماء کے عمامے چھین لیے گئے. قبائیں پہن کے جب لوگ آتے تھے, پولیس والے قینچی لیے کھڑے رہتے تھے, قباؤں کو کاٹ دیتے تھے. عمامہ پہننا وہاں منع ہوا. البتہ چونکہ مرجعیت کا زور تھا ایران میں, مراجع پہ ہاتھ نہ ڈال سکے, تو یہ ہوا کہ جو مجتہد ہیں, جن کو مرجع گواہی دے دے مجتہد ہیں, مرجع لیول کے, وہ تو بچ سکتے ہیں. بقیہ کسی کے سر پر عمامہ اور لباس نہیں رہے گا, عورتوں کے سر پہ چادریں نہیں رہیں گی. ایران کے اندر اس زمانے میں باتھ روم میں حمام کا رواج گھروں میں نہیں تھا, باہر عام طور سے جنرل حمام ہوا کرتے تھے جہاں سب جاتے تھے. عورتیں, مومن عورتیں 1 سال تک نہا نہ سکیں, کیونکہ اگر نہانے کے لیے نکلیں گی تو ان کی چادریں چھین لی جائیں گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ مجلسوں پر اس نے لگائی پابندی. پہلے سال تو اس نے خود جلوس نکالا ہے اور ماتم کرتا ہوا چلا, لیکن بعد میں اس نے مجلسوں پر پابندی لگا دی. کسی جگہ ذکر حسین نہیں ہو سکتا تھا, مجلسوں پہ پابندی لگ گئی. ترکی میں مذہبی جلسات پر پابندی لگی, کوئی اسلامی مقرر تقریر نہیں کر سکتا تھا.
حتیٰ ائمہ جماعت مسجد میں اگر آتے تھے تو داڑھی مڈ کے آتے تھے، داڑھی رکھ کر کے نہیں آ سکتے تھے۔ دونوں ملکوں میں ایک ساتھ اسلام کو ختم کرنے کی تحریک چلی، ترکی میں بھی، ایران میں بھی۔ ترکی میں تحریک کامیاب ہو گئی۔ آج ترکی کا عالم یہ ہے کہ ایک بیچاری ممبر پارلیمنٹ جیت کے آئی تھی کہ ایک رومال باندھ کر کے بیٹھنا چاہتی تھی، کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی شاید امریکہ میں اگر پہن لے تو کوئی، ہندوستان میں جس کو ہم کافر ملک کہتے ہیں وہاں یہ آزادی ہے۔ ترکی کا پہلا وزیر اعظم ترگت اوزال جب حج کرنے گیا تھا، یعنی نہیں کہ پہلا وزیر اعظم، وزیر اعظموں میں پہلا شخص تھا جس کو حج کرنے کی توفیق ہوئی، پورا پریس چلا اٹھا کہ یہ حج کرنے کیوں گیا، اور اس کو معذرت کرنا پڑی۔ کینان ایورن جو زمانے میں پریزیڈنٹ تھے، فوجی ڈکٹیٹر، اس پر پریس نے الزام لگایا کہ تم اسلام کو ترقی دے رہے ہو۔ یہ کہاں کی بات کر رہا ہوں میں؟ وہاں جہاں 95% مسلم ہیں، اس کنٹری کی بات کر رہا ہوں، یہ کافر ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اس پر یہ الزام لگایا گیا کہ تم، سب سے بڑا گناہ اس کا یہی تھا کہ تم اسلام کو بڑھاوا دے رہے ہو۔ اس نے ٹیلی ویژن پہ آ کر کے اپنی صفائی پیش کی اور یہ بتایا کہ نہیں، یہ غلط ہے الزام، ہم نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے یہ اقدامات کیے ہیں۔ ہندوستان میں آج واجپئی بھی ہمارا جو ہے وہ، اس میں ہمت نہیں ہے کہ اسلام کو ختم، اگرچہ کوششیں کر رہا ہے لیکن ہمت نہیں ہے کہ ٹی وی پہ آ کے یہ بیان دے سکے کہ ہم نے اسلام کو ختم کرنے کے لیے اقدام کیا ہے۔ یعنی اسلام اتنا کمزور ہو گیا، اتنا ضعیف ہو گیا اسلام کہ اب کسی مسلمان کو غیرت نہیں آتی ہے، بے غیرتی کے ساتھ سارے بیانات کو سنا کرتا ہے۔ گویا اسلام کا مٹانا وہاں پر فخر، اسی پڑوسی ملک میں اس تحریک کا انجام کیا ہوا؟ اسی پڑوسی ملک میں نہ صرف یہ کہ اسلام وہاں سے ختم نہیں ہوا بلکہ پہلے سے زیادہ طاقت سے ابھرا۔ اگر وہاں پر اسلامی قوانین پر عمل نہ کرنا باعث فخر ہے تو یہاں پر اسلامی قوانین پر عمل کرنا باعث فخر ہے۔ وہاں الزام لگایا جاتا ہے، الزام میں کیا شامل ہوتا ہے؟ الزام میں یہ ہوتا ہے کہ اسلام پر عمل کرتے ہیں، وہاں الزام میں یہ شامل ہے کہ اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ وہاں پر اسلام پر عمل کرنا ہے اقدار کے خلاف، یہاں اسلام پر عمل نہ کرنا ہے اقدار کے خلاف۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ سوچنے کی چیز ہے۔ ماہرین نفسیات اور سماجیات تجزیہ کریں اس کا، یہ دونوں فرق کیوں؟ وہاں بھی کوشش کی گئی، یہاں بھی کوشش کی، وہ بھی تھا ایک مرکز اسلام، یہ بھی تھا ایک مرکز اسلام، دونوں اس اعتبار سے مساوی تھے، مشابہ، پڑوسی بھی ہیں ایک دوسرے کے۔ وہاں کیوں اسلام ناکام ہوا، یہاں کیوں کامیاب ہوا؟ اسلام کو مٹانے کی تحریک وہاں کامیاب کیوں ہوئی، اسلام کو مٹانے کی تحریک یہاں ناکام کیوں؟ میں جو کچھ سمجھا ہوں ایران کا جائزہ لے کر کے، مطالعہ میں نے بہت قریب سے ایران کا کیا ہے، ایک چیز تھی ایران کے پاس جو ان کے پاس نہیں تھی، وہ ہے مجلس، وہ ہے عزاداری۔ عزیزوں، مجلسوں پر رضا خان نے پابندیاں لگا دی تھیں، لیکن جب محرم کا چاند نکلتا تھا تو ہر شیعہ بے چین ہو جاتا تھا، ہر شیعہ بے چین ہو جاتا تھا۔ امام باڑے میں نہ صحیح، مسجدوں میں نہ صحیح، تکیوں میں نہ صحیح، گھر کا کمرہ بند کر کے تو ہم مجلس کر سکتے ہیں۔ چاند نکلتے ہی مجمع، تو کیا کہوں، خاندان کے کچھ افراد بلا لیے جاتے تھے، کسی ذاکر کو، کسی عالم کو بھیس بدل کر کے چپکے سے بلا لیا جاتا تھا، دروازے پہ تالا لگا دیا جاتا تھا۔ چوراہوں پر جب پولیس والے گھوما کرتے تھے تو بہرحال وہ بھی شیعہ ہی، اگرچہ ضعیف العقیدہ شیعہ، لیکن محرم میں بے چین تو بھی ہو جاتے تھے۔ انہیں کچھ تھوڑا بہت پیسے یہ لوگ دے دیتے تھے رشوت کے طور پر کہ بھائی یہ ذرا آمد و رفت کی رپورٹ مت کر دینا تم جا کر کے کہیں۔ وہ بھی سمجھتا تھا کہ ہم خرما ہم ثواب، پیسے بھی مل گئے اور ہم بھی ذکر حسین میں شریک ہو گئے۔ نظریں گھما لیتا تھا وہ بھی، چپکے چپکے گھروں کے اندر مجلسیں ہوتی تھی۔ آنے والا ذاکر جب آتا تھا تو حسین کے ساتھ ساتھ
خدا کا نام بھی لیتا تھا، پیغمبر کا نام بھی لیتا تھا، اسلامی تعلیمات کو بھی پیش کرتا تھا، احکام اسلامی بھی بیان ہوتے تھے۔ ترکی میں علماء کا رابطہ عوام سے کٹ گیا، مجلس نہ ہونے کی وجہ سے ایران میں علماء کا رابطہ عوام سے جڑا رہا مجلس کے صدقے میں۔ اور ان مجلسوں کے ذریعے سے علماء اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے، نتیجے میں وہ اسلام سے بیگانہ نہ ہوئے۔ جب آزادی ملی، جب فرصت ملی تو کھل کے جب میدان میں آئے، اسلامی تعلیمات سے آراستہ آئے۔ ترکی میں جب پابندیاں کسی حد تک کم ہوئی تو اسلام تو وہاں سے رخصت ہو ہی چکا تھا۔ آپ سمجھیں مجلس کی اہمیت کو۔ ائمہ علیہ السلام نے اگر مجلس کی برگزاری پر اگر عزائے حسین میں اتنا زور دیا ہے، ایک قطرہ آنسو بہایا جنت مل جائے گی، کچھ اس کے پیچھے لاجک ہے۔ اسلام دین منطق ہے، غیر منطقی دین نہیں ہے اسلام۔ وہ حدیثیں سب درست ہیں، جھوٹی حدیثیں نہیں ہیں، لیکن حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، مجلسوں کے انعقاد کے فلسفے کو سمجھیں، تب جا کر کے اس ثواب کی اہمیت نظر آئے گی، قیمت کہ اتنے معمولی سے کام کے لیے اتنا بڑا ثواب نہیں، معمولی سا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ آتے ہیں آنسو بہانے کے لیے کہ بہت کچھ جاتے ہیں، البتہ اگر اس سے صحیح فائدہ اٹھایا جائے مجلسوں سے۔ میں نے ختم کیا آپ کی زحمت کو۔ تو قضاء و قدر الہی، مشیت الہی، اس کو اجبار کا معنی نہ لیجیے۔ ایک جملہ میں نے 3-4 دن پہلے پڑھا تھا، آج اس کی تشریح کروں گا، اس دن نہیں کیا تھا، کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے جا رہے تھے، اب مصائب پہ آ گیا ہوں، میں ختم کر رہا ہوں ذہنت کو، تو سب نے روکا تھا کہ آپ تو جا ہی رہے ہیں، عورتوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو ایک جملہ امام حسین نے فرمایا تھا، ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، مشیت الہی یہ ہے کہ یہ اسیر ہوں، اللہ چاہتا ہے، خواہش ہے اللہ کی، نہیں وہی وہاں پر مشیت، اسی مشیت یعنی علت و معلول کا سسٹم، یعنی اگر یہ خواتین نہ جائیں گی تو انقلاب حسینی کی تکمیل نہ ہو سکے گی، انقلاب حسینی کو دنیا سے روشناس کرانے کے لیے ان کی اسیری علت بنے گی، سبب بنے گی۔ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، کیونکہ اگر یہ خواتین حسین کے ساتھ نہ جاتی تو دنیا کو پتہ نہ چلتا کہ کربلا میں ہوا کیا اور کیوں ہوا۔ میں نے کوفے کی مثال اس دن آپ کو دی تھی، کوفے کو خبر نہیں، عزیزو کوفہ تو کوفہ ہے، یزید کے گھر میں رہنے والی اس کی بیوی کو خبر نہیں، اس کی بیوی کو خبر نہیں کہ کربلا میں کیا ہو گیا۔ روایت سنیے، جب یہ اہل بیت کا قافلہ اسیر ہو کر کے شام آتا ہے، شام جب آتا ہے تو ان اسیروں کو دیکھنے کے لیے یزید کی بیوی ہندہ نہیں، ہندہ اس کی دادی تھی، یزید کی بیوی ہند کون ہے پتہ ہے؟ ایک یہودی کی بیٹی تھی جو بچپن میں مفلوج ہو گئی تھی۔ یہودی جب ہر جگہ سے علاج کرا کر کے عاجز ہو گیا، مایوس ہو گیا، ایک دفعہ مولا علی کی خدمت میں آیا تھا، مولا اسے شفا دے دیجیے۔ جانے مولا نے کیا سوچا، خود شفا نہیں دی، حسین سے کہا، بیٹا حسین، اس برتن میں جو پانی ہے تم اس میں اپنا ہاتھ ڈال دو۔ حسین نے ہاتھ ڈالا، اس پانی کو ہند کے بدن پہ چھڑکا گیا، پانی کے چھڑکتے ہی ہند شفایاب ہو گئی۔ پھر ہند اہل بیت کے در کو چھوڑ کے گئی نہیں، وہیں رہی۔ حالات زمانہ نے اسے یزید کی زوجیت تک پہنچا دیا، یزید کی بیوی ہے ہند جب آتی ہے ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے، جناب زینب نے ہند کو پہچان لیا۔ ام کلثوم سے کہا، بہن ام کلثوم، یہ جو عورت آ رہی اسے تم پہچانتی ہو؟ ام کلثوم نے لا علمی کا اظہار کیا۔ زینب نے کہا، بہن یہ وہی ہماری قریب ہند ہے۔ سننا تھا، دونوں بہنیں سر جھکا کے بیٹھ گئی۔ ہند آئی، کنیزیں ساتھ میں ہیں، کرسی رکھی گئی، ہند کرسی پر بیٹھی،
اس کے بعد پوچھتی ہے تم لوگ سر کیوں جھکائے ہو؟ پوچھتی ہے من ای البلاد انتم، تم لوگ کس شہر کے رہنے والی ہو؟ جناب زینب سر جھکائے کہتی ہیں من بلاد المدینہ، ہم لوگ مدینے کے رہنے والے ہیں۔ مدینے کے نام سننا تھا، ہند ایک دفعہ کرسی چھوڑ کے زمین پہ بیٹھ گئی۔ کہا کیوں؟ کرسی چھوڑ کے زمین پہ کیوں بیٹھی؟ کہا مدینے والوں کے احترام میں۔ اس کے بعد ہند کہتے اچھا تم مدینے کے رہنے والی ہو، ہم تم سے مدینے کے ایک گھر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہا بتاؤ کس گھر میں؟ کہا میرے آقا حسین کا گھر، اپنی شہزادی زینب کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ بس یہ سننا تھا، ایک دفعہ زینب نے کہا ان سألت عن الحسین فہذا رأسہ بین یزید بین یدی یزید وان سألت عن زینب فہانا زینب وہذی ام کلثوم۔ اے ہند اگر تو حسین کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہے، ارے یزید کے سامنے تشت طلا میں حسین کا سر رکھا ہے، میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم، یہ سکینہ۔ یہ سننا تھا زینب نے، کیوں ہند نے اپنا سر پیٹ لیا؟ یا لیتنی کنتم یا قبل ھذا، اے کاش میں اندھی ہو جاتی، ولا انظر الی بنات فاطمہ الزہرا فی ھذہ الحالہ، اور بنات فاطمہ زہرا کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ عزیزو، اس کے بعد ہند اٹھتی ہے، برہنہ سر دربار میں آتی ہے، اے یزید تجھ پہ خدا کی لعنت، ارے تو نے کن کو قتل کیا ہے؟ تو نے کنہیں شہید کیا ہے؟ جب یزید نے ہند کو برہنہ سر دیکھا، کھڑا ہو گیا، اپنی عبا ہند کے سر پہ ڈال دی۔ ہند کہتی ہے ویلک یا یزید، اے یزید وائے ہو تجھ پر، اخذتک الحمیۃ علی وما اخذتک الحمیۃ علی بنات رسول اللہ، ارے میری بھی